قریب آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 32 ہے. اس سے پہلے کی جو آیت تھی آیت نمبر 21، اسی سے متعلق اس کا مضمون اور موضوع ہے. اس سے پہلے کی آیت میں یہ تذکرہ تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا، تمام اشیاء کا علم دے دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ ہم بیونی بھی اسمائی، ان اشیاء کا، ان اسماء کا علم جو قیامت تک ایجاد ہونے والی ہے، ان تمام کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں، طبیعت میں، ذات میں رکھ دیا گیا، اور تمام آدمیوں میں قیامت تک وہ علم منتقل ہو رہا ہے، وقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے. تو چونکہ فرشتوں کو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سفر کے لیے ان کو سواری کی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے نہ ان کی فطرت میں علم رکھا گیا اور نہ ان کو وحی کے ذریعے سے علم دیا گیا. یہ تو ضرورت تھی انسان کی، اس لیے کہ اس کی پیدائش کا مقصد انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، کہ میں زمین میں تمہارے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جس کو جس شعبے کی خدمت سونپی جا رہی ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے اس شعبے کا اسے علم دیا جائے. اور اگر کوئی کسی شعبے میں کسی کو فائز کر دے پکے عہد و پیمان کے ساتھ کہ شعبے کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، لیکن اگر اسے علم نہیں دیا گیا تو کتنا ہی پکا عہد اور پیمان ہو، وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں وہ قاصر رہے گا، اور اس میں قصور اس کا نہیں ہوگا کہ جس نے ذمہ داری ادا نہیں کی. قصور اس کا ہوگا جس نے اسے یہ ذمہ داری اس پر سپرد کی، عائد کی، اس کی ذمہ داری تھی کو بتلائے کہ وہ چاہتا کیا ہے، وہ اپنے نائب سے، اپنے تابع سے وہ چاہتا کیا ہے. ورنہ اگر نائب اور تابع کو اگر نہ بتلایا جائے اور پھر وہ کوئی نافرمانی کرے، سرکشی کرے، تو اس کا الزام براہ راست اس پر نہیں آئے گا. اس لیے وہ لا علم ہے، اس کو کہیں گے غلطی ہوئی، اور غلطی اور خطائی یہ تو اٹھا لی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفیع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے نسیان، بھول چوک کر جو چیزیں ہو جاتی ہے انجانے میں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. تو اللہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ کسی کو ایسے کیسے پکڑے گا کہ اس کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور پھر وہ صحیح نہیں کر رہا تو اس کو عذاب دے دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علم تو انسان کی فطرت میں رکھ دیا جو اس زمین کے نظام سے متعلق ہے کہ زمین میں تم کیسے زندگی گزار سکتے ہو بحیثیت انسان کے. لیکن صرف بحیثیت انسان کے زندگی گزارنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو بندگی کا علم بھی ضروری تھا،
تو اس علم کا تذکرہ اس رکوع کے آخر کی آیت میں آئے گا، علم ہدایت کے ذریعے سے۔ صرف یہ کل کے درس کی آیت اور آج کے درس کی آیت، اس کے بعد اور ایک اور آیت ہے، ایک طرح سے یہ فلسفہ علم، یہ اس کو واضح کرنے والی آیات ہے۔ اور میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آیت ایسی نہیں کہ سرسری طور سے ہم اس سے گزر جائے، کیونکہ علم کا تذکرہ قرآن مجید میں آئندہ بار بار آئے گا، اس لیے کچھ وضاحت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اس لیے کہ وضاحت نہیں ہونے کی وجہ سے آج بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں عام طور سے علم کے حوالے سے دو تقسیمیں پائی جاتی ہے، اور ایک طرح سے عمومی لحاظ سے وہ دونوں ہی تقسیمیں ناقص ہے۔ ایک ہے علم دین کی تقسیم اور ایک ہے علم دنیا کی تقسیم۔ کچھ لوگ اس کو عصری علم کے نام سے بھی، علم دنیا کو عصری علم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور علم دین کو علم دین کے نام سے، لیکن آج کے اس دور میں یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ یہ اس دور میں یہ تقسیم صحیح ہو سکتی تھی جبکہ دنیا میں خلافت تھی اور دین بحیثیت نظام زندگی کے بازار میں نافذ تھا، تجارت میں نافذ تھا، سیاست اور حکومت میں نافذ تھا، تو اس میں تو یہ تقسیم صحیح تھی، کوئی مغالطہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے وہ دین بول کر وہ یہ جو عبادات کا جو تصور ہے، انفرادی تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے اسلام کا، تو اس کو مراد لیتے تھے، اور پھر علم دنیا بول کر اسی نظام زندگی کو جو دکان میں نافذ کرنا ہے، تجارت میں، سیاست میں نافذ کرنا ہے، تو اس سے مراد لیتے تھے۔ تو خلافت کے زمانے میں یہ ہمارے مارکیٹ بھی آزاد نہیں تھے، ہماری سیاست بھی آزاد نہیں تھی، ہماری خلافت بھی آزاد نہیں تھی، یعنی حکمراں بھی آزاد نہیں تھا۔ آج تو کونسلر بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی تابع اور پابند ہے۔ تو یہ تقسیم سے بہت ساری غلط فہمیاں، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو زوال ہے وہ اسی تقسیم سے آج جڑا ہوا ہے، کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے دنیا کا علم حاصل کر لیا تو دنیا میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو کون سی دنیا کا علم؟ وہ دنیا کا علم جو اللہ کو بھلا دے، جو اللہ سے غافل کر دے، تو وہ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ۔ اسی دنیا کے علم نے تو پھر بنی اسرائیل کی نیا ڈبو دی، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اگر اسی کا نام اگر علم دنیا ہے، دنیا میں ترقی کرنے کا نام، تو بے شمار قومیں اس میں تباہ اور برباد ہوئی۔ اس لیے کہ حدیث میں دنیا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے عام طور سے کئی ضروریات زندگی کے لیے بھی، جیسا کہ وہ مشہور و معروف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تھی، کسی کو پانی کے گھونٹ نہیں دیتے، تو پانی کی دنیا ہے، اس کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں ملتا، تو کس کو کہا گیا گھونٹ دنیا؟ یعنی پانی کو دنیا کہا گیا، جبکہ وہ ضروریات زندگی ہے اور وہ دین کا حصہ ہے۔ دین کا حصہ اس معنی میں کہ اگر کوئی پیاسا ہے اور پانی نہیں پیتا ہے تو دین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ دین کا مجرم ٹھہرے گا۔ تو ضروریات زندگی کے حوالے سے، لیکن عام طور سے آج دنیا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اپنے من مانے طریقے سے زندگی گزارنے کو کہتے دنیا لوگ، کہ ہم اپنی مرضی کے، ہم خود مختار ہیں، ہم جس طرح سے چاہے کر سکتے۔ تو ایسی دنیا کی تقسیم اسلام میں نہیں، اور ایسے علم کی تقسیم نہیں ہے۔ سب سے بہتر جو تقسیم ہو سکتی ہے علم کی، وہ یہ اس رکوع کی تقسیم ہو سکتی ہے، اور وہ ہے علم الاشیاء یا علم الاسماء بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے علم ہدایت جس کا تذکرہ اس رکوع کے آخر کی آیت میں آئے گا۔ علم الاشیاء، چیزوں کا علم،
جس میں ریل بنانے کا علم ہے، جس میں ہوائی جہاز بنانے کا چلانے کا علم ہے، جس میں ایٹم بم بنانے کا علم ہے، اور جس میں توپ بنانے کا علم ہے، اور آج تک جتنی ایجادات ہوئی اور قیامت تک جتنی ایجادات ہوں گی ان تمام ایجادات کا علم ہے علم الاشیاء، علم الاسماء میں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا چیزوں کا علم دے دیا، سکھلا دیا۔ ایک طرح سے امتحان کی صورت بھی تھی فرشتوں پر انسان کی برتری ظاہر کرنے کے لیے، اور کیونکہ فرشتوں سے بھی قیامت تک کام لینا مقصود تھا، انسانوں سے متعلق، اس خلافت سے متعلق میدان بدر میں ان کو آنا تھا، اور قیامت تک اہل ایمان کی ان کو حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر جمے رہے، تو فرشتے ان پر نازل ہوتے، تو فرشتوں پر یہ فرشتے اپنے دل کی آمادگی سے خدمت کو انجام دیں گے، جبکہ انسان کی برتری فوقیت ان پر ظاہر ہوگی۔ تو پہلے سے صورت رکھ دی گئی تھی، وہ امتحان میں انسان کامیاب ہوا، وہ علم الاشیاء کے امتحان میں۔ اب یہ خلافت کے نظام کو چلانے کے سلسلے میں اگر تمہاری ضرورت پڑتی ہے تو تمہیں وہ کام کرنا ہوگا، اور فرشتے آج تک وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن پہلے اس کے لیے فضائے بدر، جو علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے غدروں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی فرشتوں کی مدد کے دروازے ہم کھولے سب، اس لیے کہ فرشتے آزاد نہیں ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے تابع اور پابند ہیں، اور اللہ کی جو مدد نصرت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو فرشتوں سے تو فرشتوں نے جواب دے دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہم کو دیا۔ انسان کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا، فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ رسولوں کو بھی، اور رسولوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے آپ کو دیا، وہ سب علم عطائی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ قرآنی لحاظ سے ایک طرح سے علم کی جو تقسیم ہوتی ہے، علم الاشیاء یا چیزوں کا علم، اور دوسرے اللہ کی مرضی کو جاننے کا علم، کہ ان چیزوں کو ہم کیسے استعمال کرتے، اس کو کہتے علم ہدایت۔ دونوں میں تعلق اور جوڑ رہے گا تو پھر یہ چیزوں کے علم سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، اور جب تک دنیا میں یہ دونوں علوم میں تعلق اور جوڑ تھا تو انسانوں کو فائدہ پہنچتا تھا، لیکن جب سے ان دونوں علوم میں تعلق منقطع ہو گیا، علم الاشیاء کے عاملین کچھ اور ہو گئے، علم ہدایت کے عاملین کچھ اور ہو گئے، تو پھر دونوں میں تفریق ہو گئی۔ عیسائیت نے یہی جرم کیا تھا، اور ان کی مجبوری تھی، ان کا نقطہ سمجھ میں آنے والا تھا، تو ان میں تو اس کی بنیاد پر جنگیں ہوئی، بے شمار عیسائی سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اسلامی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملیں گی۔ اسلامی تاریخ میں سائنسدانوں کو قتل کرنے کی، مسلم معاشرے سے ان کو الگ قرار دینے کی تاریخ نہیں ملے گی، وہ اس بنیاد پر کہ اسلام جو ہے تو علم کے سلسلے میں تنگ نظر نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس چونکہ وہ مذہب کا جو تصور دیا تھا ان کو، یا دیا گیا تھا، وہ چند عقائد اور عبادات کی حد تک، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو حکومت تشکیل دینا اور آگے کی چیز وہ نہیں، لیکن وہ عیسائی نہیں سمجھے کہ ایک طرح سے وقت سے پہلے ان کو دنیا سے جانا پڑا، فطری موت بھی ان کو نہیں آئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، وہ آئیں گے دوبارہ۔ تو جس کو پورا کام کرنے نہیں دیا گیا تو اس کے ادھورے کام کو کیسے پورا سمجھ لیا گیا، کامل کیسے سمجھ لیا گیا؟ تو انہوں نے سمجھا کہ جتنا عیسیٰ علیہ السلام نے بس کیا، بس اتنا ہی دین ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کرے گا وہ دنیا ہے، اور دنیا داروں کو قتل کر دینا، دنیا داروں کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہی ہوا پھر، لیکن
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ یہی اثرات مسلمانوں میں بھی آئے تھے، قرآنی علم سے دوری کی وجہ سے اور بے تعلقی کی وجہ سے، پورے طور سے تو نہیں لیکن کچھ حد تک مسلمانوں میں بھی آئے کہ جنہوں نے اس میدان میں کچھ ترقی کی اور کچھ خدمت انہوں نے انجام دی، تو لوگ عام طور سے ان کو دیندار کم سمجھتے، دنیا دار زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی مسلم سائنسدانوں کو دیندار کم سمجھا جاتا ہے اور دنیا دار زیادہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ دیندار اور دنیا داروں کی یہ تقسیم ہی صحیح نہیں، وہ سرے سے ہی غلط ہے۔ وہ علم الاشیاء وہ تو ایک فطری علم ہے، دین کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے اگر کوئی چیز انجام دے رہا ہے، ہوائی جہاز کی ایجاد کر رہا ہے، بندوق کی ایجاد کر رہا ہے، تو وہ آج دین کی خدمت ہے۔ اور جتنے مسلم سائنسدانوں نے یہ کام انجام دیے تو ان کا مقصد یہی تھا، دنیا میں اسلامی نظام قائم تھا، خلافت قائم تھی، زیادہ تر جو ایجادات ہوئی خلافت عباسیہ کے دور میں، تو خلافت کی ذمہ داری بھی تھی ان کی کہ نئی نئی تحقیقات، نئی نئی ایجادات وہ منظر عام پر لائے تاکہ یہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں یہ معین و مددگار بنے۔ البتہ حدیث کے ذریعے سے ایک اور تقسیم ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ کوئی الگ تقسیم نہیں ہے علم کی، وہ ایک طرح سے یہ علم الاشیاء اور علم الہدایت ہی کی ایک تقسیم ہے، یا دونوں کی وضاحت ہے، اور وہ علم نافع کی اور علم غیر نافع کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی دعا کرتے تھے ان چیزوں میں سے ایک دعا آپ کی یہ بھی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور جن چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اب ناچنے کو بھی لوگوں نے علم سمجھ لیا، تو ظاہر بات ہے ایسا علم، ناچنا گانا، بے حیائی کا مظاہرہ کرنا، تو ظاہر بات علم غیر نافع ہے۔ جادو کا علم سیکھنا، کسی طرح سے کسی کو نقصان پہنچانے کا علم سیکھنا، دھوکہ دینے کا علم سیکھنا، تو یہ علم عملی لحاظ سے بہت زیادہ مناسب ہے، عملی تطبیق پیدا کرنے کی۔ یہ قرآنی تقسیم علم الاسماء کی اور علم ہدایت کی تقسیم ہی کی ایک طرح سے وضاحت اور تشریح ہے۔ مزید عملی نقطہ نظر سے قرآن مجید کی تعلیمات اصولی لحاظ سے سب سے بہتر اور مناسب، اور عملی نقطہ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں اور تشریحات یہ ضروری، اور دونوں کی ترتیب کو جاننا اور اس سے جڑنا ضروری ہے۔ اب یہ علم نافع اور علم غیر نافع کو اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ یہ زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی شعبے میں مسلمان کو یہ علم وہ محتاج نہیں رکھتا، اس کا نفع دینے والا علم ہے وہ، جس سے بھی فائدہ پہنچے اور جس سے نقصان پہنچے، تو چاہے پھر وہ نماز کا علم ہو تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی اگر یہ علم دے رہا ہے کہ رات بھر نماز پڑھو، رات بھر نماز کی پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرو، تو علم غیر نافع، نقصان دینے والا علم۔ کوئی اگر یہ صلاحیت پیدا کر رہا ہے کہ ایسی حالت بناؤ، ایسا مزاج بناؤ کہ سال بھر میں ایک بھی روزے میں ناغہ نہیں، تو علم غیر نافع، نقصان دینے والا علم۔ اور اگر کوئی بندوق ہے، توپ ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں وہ بنانے کا وہ حکم دے رہا ہے، لیکن اس کے پیش نظر ہے اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کا دفاع، تو وہ علم نافع ہیں۔ تو یہ تقسیم مناسب ہے۔ اب ہم یہ علم کی تقسیم اور فلسفہ علم پر اگر غور کریں تو نہ پہلے دور کے لوگوں کو کوئی احساس کمتری مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ آج کے دور کے لوگوں کو احساس برتری مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم تو بہت ترقی یافتہ دور میں ہیں اور پہلے لوگ جو تھے تو بہت پستی میں تھے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ حالات کے لحاظ سے ان کے لیے اتنا علم کافی تھا، اور آج کے حالات کے لحاظ سے اتنا علم آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ایک دوسرے پہلو سے اگر ہم غور کریں، اور میں بھی سوچتا ہوں تو کوئی فرق نہیں، جتنا علم
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے بعد کے دور میں جتنے شعبوں کا علم تھا ان لوگوں کو، یا آج سے 1000 سال پہلے، تو آج بھی اتنا علم ہے، صرف اس کی رفتار میں کچھ اضافہ ہوا ہے، لیکن جتنے شعبے ضروریات زندگی کے تھے، کیا اتنے شعبے نہیں تھے پہلے؟ اتنے شعبے تھے، صرف یہ ہے کہ شعبوں میں کام کرنے کے کچھ ذرائع الگ الگ تھے۔ اب بچپن میں آپ اپنی عمروں کو سمجھیں گے، 40 سال 45 سال پہلے کی بات، مطلب کھیت میں جو کام کرتے تھے بیلوں کے ذریعے سے، ہل کے ذریعے سے جو کام ہوتا تھا، اب ٹریکٹر کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا آج کے دور کو ان کو بہت زیادہ خوش فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ان کو ٹریکٹر چلانے کا علم ہے، ٹریکٹر کے ذریعے سے کھیتی، تو وہ بیل کے ذریعے سے کھیتی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی ایک علم ان کے اندر پیدا ہوا تو دوسرا علم ان کے ذہن اور دماغ سے اوجھل ہو گیا۔ کوئی چیز کا جتنے شعبے تھے اتنے شعبے۔ آج کے دور آج کے لوگوں کو اگر یہ اس پر فخر ہے کہ ہم بہت موٹر سائیکل اور کار رفتار سے چلاتے ہیں، تو گھوڑا دوڑا کر بتاؤ ذرا، اور بیل گاڑی چلا کر بتاؤ۔ یعنی کار چلانے پر جس طرح اگر فخر ہے تو اس دور کی وہ کار تھی، تو جس طرح سے ان کو آج سے 1000 سال پہلے لوگوں کو کار چلانا نہیں آتی تھی، نہیں، ان کی تو مجبوری تھی۔ اب تو گاڑی موجود ہے لیکن تم نہیں چلا سکتے بیل گاڑی، اور تم ویسا گھوڑا نہیں چلا سکتے تم، تو ان کو اس کے لیے ہاتھ علم دیا گیا تھا۔ کوئی اضافہ نہیں ہوا، صرف کیونکہ آبادیاں بڑھ رہی ہے، ضروریات بڑھ رہی ہے، وسائل بڑھ رہے ہیں، تو وہ چیزوں کو حاصل کرنے کے ذرائع جیسا بڑھ رہے ہیں۔ ورنہ جہاں تک علم کی بات ہے کہ تو آج سے 1000 سال پہلے کے لوگ جو تعمیرات کرتے تھے اور بغیر مشینری کے جو تعمیرات کرتے تھے، تو ان کو علم حاصل تھا کہ آج کے دور کے لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ علم الاشیاء کی جو صلاحیت اور قابلیت ہے کہ جو چیز جس دور میں ایجاد ہونے والی ہوتی ہے یا اس کا چلن ہوتا ہے، تو اس دور کے لوگوں میں اللہ وہ صلاحیت زیادہ پیدا کرتا ہے، وہ نطفے میں اس کی تخلیق میں صلاحیت زیادہ رکھ دی جاتی ہے، اور جس دور میں وہ پیدا نہیں ہوتا اس دور کی وہ جو چیزیں نہیں ہیں اس دور میں وہ صلاحیتیں نہیں رکھی جاتی۔ میں تو اس کو موبائل کی مثال کے ذریعے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 47 سال میری عمر ہے، بہت ساروں کی عمر 60 سال ہوں گی، کچھ بچوں کی عمر ہے 15 سال 17 سال، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ موبائل سیکھنے کی صلاحیت جو 15 سال کے بچے میں آج کے اور 17 سال کی عمر کے بچے میں وہ مجھ پہ نہیں ہے۔ یہ جو میرا موبائل ہے تو بہت ساری چیزیں جو گھنٹی دور ہو جاتی ہے تو مجھ کو نہیں آتا، وہ عبداللہ کو، ہمارا جو بچہ ہے 12 سال کا 15 سال کا، اس سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری جو پیدائش ہوئی اس دور میں ہوئی جب یہ موبائل کی ایجاد نہیں تھی، اس کا استعمال کم تھا، اس لیے میری تخلیق میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ لیکن جو بچے ہیں تو ان کی جو پیدائش ہوئی وہ یہ ایجاد کے دور میں کہ یہ چیز کا چلن زیادہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ صلاحیت ان کی تخلیق میں رکھ دی گئی، داعش میں رکھ دی گئی، اس لیے وہ حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ لیکن جو صلاحیت میری تخلیق میں رکھی گئی تھی وہ محنت اور مشقت کی، اور وہ کھیتوں میں کام کرنا جو پہلی چیزیں تھی، گاڑیاں چلانا اور چیزیں کرنا، تو میرے بچے کو وہ نہیں آ سکتی، میرے بچوں کو سکھانے کے بعد بھی وہ نہیں آ سکتی۔ جس طرح سے آج کے دور کی ایجادات کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں آ سکتی، وہ قابلیت میرے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو پرانے زمانے کی جو چیزیں تھی تو آج کے دور کے سائنسدانوں میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی، تو اس میں انسان کا کوئی بڑا کمال نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی مشیت سے یہ سب چیزیں اپنے وقت پر یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ نہ پہلے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ مجبور ہونے کی ضرورت ہے، نہ بعد میں آنے والے لوگوں کو خوش فہم ہونے کی ضرورت ہے، اور پہلے لوگوں کو حقیر سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ان کو تو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔